بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے وی لاگ کے ساتھ کافی دن ہوئے ہیں، میں وی لاگ نہیں کر سکا، طبیعت خراب تھی، بیماری کی وجہ سے کوئی طبیعت کی بے چینی سی تھی، اس لیے نہیں کر سکا۔ تو آج اللہ کا شکر ہے، آج میں کافی بہتر ہوں۔ تو آج ہم دوبارہ شروع میں کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ہم میاں نواز شریف صاحب، پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، وہ گئے، سب کو پتہ ہے کیسے گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آئیں گے، ان کا بہت بڑا استقبال ہوگا یہ مینار پاکستان پہ۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ ابھی نہ آئیں، کوئی بات ہو جائے نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ ایک بڑی سمپل سی لگ رہی ہے کہ یہ جلسے جو ہو رہے ہیں، ان کو کبھی کارنر میٹنگ کے نام دیا جا رہا ہے، کبھی ورکر کنونشن کی وجہ سے۔ یہ شیخو پورہ اور قصور والا جلسہ بھی وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، وہ کچھ بہتر تھے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ مگر یہ جو مینار پاکستان میں پورے پاکستان سے آنے ہیں، تو جلسہ تو بن جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوگا جیسے پی ٹی آئی کا ہوا تھا 2011 میں، یا بعد میں، یا کوئی اور بے نظیر صاحبہ کے دور میں ہوا تھا۔ ویسا میرا ذاتی خیال ہے اتنا لوگ نہیں آئیں گے۔ کچھ تو پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ کیا کرنے آئیں گے جلسوں میں۔ تو اب اتنے بندے تو پیسے دے کے تو نہیں لائے جا سکتے، ہزاروں لوگ۔ تو وہ نواز شریف صاحب کا جو ایک سب سے بڑا جو اس کی وجہ لگتی ہے مجھے، وہ جلسوں میں لوگوں کا کم آنا ہے، کیونکہ جلسے جو گلی محلوں میں بھی ہو رہے ہیں وہ کوئی بھر نہیں رہا ہے، کرسیاں مکمل نہیں بھر رہی۔ پھر یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا دیا ہے کھانا لگا کے کہ جی کھانا کھلا کے تو پھر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے، یہ وہ۔ چلو یہ تو طریقہ کار ہوتا ہے، ہر پارٹی کا اپنے طریقہ کار ہے، وہ کیا کہتی ہے کیا نہیں کرتی۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے نہ آنے کی دوسری وجہ مجھے جو تھوڑی سی یہ لگ رہی ہے کہ نگران حکومت نے پیٹرول کی قیمت جو کم کی ہے، جس سے لوگوں کو یہ امید کوئی تھوڑی سی بنی ہے لوگوں کی کہ وہ مہنگائی کچھ کم ہوگی۔ تو جو 16-18 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس نے تو مہنگائی والا بہت گراف اوپر لے گئے تھے، اس وجہ سے لوگ بھی بزن ہیں۔ باقی دوسرا پی ٹی آئی کے لیڈروں کی جو دوسری سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، ان کے بارے میں ایک ایک کر کے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ جو بھی طریقہ کار ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہمیں بہت پرانا ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے کارکن اس طرح نہیں چھوڑ کے گئے تھے پارٹی کو، جس طرح اب یہ پی ٹی آئی کے۔ اس میں دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ ووٹ اگر ہیں کچھ اس کے پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، لیکن کوئی الیکشن لڑنے والا ہوگا تو ووٹ دیں گے نا، الیکشن ملیں گے، ووٹ تو اس کو ہی ملیں گے جو الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوگا۔ تو جس حساب سے یہ چھوڑ رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ صداقت عباسی صاحب چھوڑ گئے، فرق حبیب صاحب چھوڑ گئے، اب اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ویڈیو تیار ہے، دوسرے لوگوں کی ویڈیو تیار ہے، بس ایک وہ ہاتھ نہیں آ رہا اپنا شیر بچہ کے پی کے والا مراد سعید صاحب، وہ ذرا تھوڑا سا نہیں آ رہا۔ وہ جس دن ہتے چڑھ گیا شاید وہ بھی چھوڑ دے، کیونکہ یہ اس طرح بڑا مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا جو فورسز ہوتی ہیں، وہ پولیس ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی اور ہو، وہ ان کا مقابلہ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ذرا ٹف ہوتا ہے، کیونکہ اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی زیادہ ان کو ذرا کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ چھوڑیں، تو جس کی وجہ سے وہ چھوڑ بھی رہے ہیں۔ اب آخر میں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساس فوت ہوئی ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب ان کی فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جب دو سیاستدان یا زیادہ سیاستدان اکٹھے ہوں تو ملکی سیاسی صورتحال پہ بات ہوتی ہے، وہ بھی بات ہوئی ہے ادھر، اس میں الیکشن لڑنے نہ لڑنے، کیسے لڑیں، وہ اس پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور لیٹ ہو جائے الیکشن۔ زرداری صاحب
ویسے وہ شو نہیں کرتے، میرا ذاتی خیال ہے کہ چاہتے وہ بھی یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم وہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو نون لیگ والے اب دیکھیں کیا کیا 21 تاریخ کے بعد ان کے ابھی آ جائے گا بیان، سیاسی بیان آ جائے گا سب کا، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو الیکشن کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اس میں مل کے الیکشن لڑیں گے یہ 2-3 پارٹیاں ہر صوبے میں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور پھر دیکھیں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ فی الحال پی ٹی آئی کا ووٹ کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہے لوگوں میں کچھ یہ ذرا ہے کہ انہوں نے مہنگائی بہت کی ہے 16 مہینے میں، تو ان کو ووٹ دینے کے لیے کچھ تھوڑا سا ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہماری دعا ہے جی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اچھی لیڈرشپ لائے۔ اب ڈالر کنٹرول ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اس کا کریڈٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جاتا ہے، سمگلنگ رک گئی ہے۔ اب یہ چیزیں رکیں گی، وافر مقدار میں جب ہوں گی پاکستان میں تو مہنگائی بھی کم ہوگی۔ ہر چیز کا تو طریقہ کار یہی ہے نا کہ وہ وافر مقدار میں ہو تو وہ پھر اس کی ریٹ کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو زندگی ہے اس کو مزید آسان بنائے۔ السلام علیکم۔